یہ موضوع ہے لہسن. یہ بہت اہم یہ بھی ہے. وہ افراد جن کی سانس پھول جاتی ہے زینہ چڑھتے ہیں, چند قدم چلتے ہیں سانس پھول جاتی ہے, جن کو سانس کا پرابلم, یہ سردیاں آ رہی ہیں, استھیما کہہ لیں, کولیسٹرول جن کا بڑا ہوا, جن کو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتے, گھٹنوں پہ وزن بھاری بوجھ ہے, اس میں تکلیفیں ہوتی, ان کو شکایت ہے بلڈ پریشر. وہ افراد جن کو شکایت ہے بلڈ پریشر کی, وہ افراد جن کو خون کو پتلا کرنے کی دوا کھانا پڑتا, وہ تمام افراد, اور اس کے علاوہ بھی جس کو اللہ جو چاہے شفا جیسے چاہے دے, وہ غور سے سن لیں, انشاءاللہ دعائیں دیں. ایک عدد دیسی لہسن, ایک عدد, ایک پورا جوا نہیں, صرف ایک لہسن کی کھلی کہہ لیں یا جے, اس کو چھیل لیں. چھیلنے کے بعد اس کے چھری سے اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک شیشے کی پلیٹ میں ڈال کے 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہوا لگنے کی. اتنی دیر میں آپ تھوڑا سا پانی گرم کر لیجئے پینے کے لیے, نیم گرم. اتنی دیر لگے گی 2 منٹ, آپ وہ پانی نکال لیجئے نیم گرم, اور وہ لہسن کے پیسز جو آپ نے کاٹے ہوئے ہیں نہار منہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شافی پڑھ کر وہ آپ ان کے ٹکڑے منہ میں ڈال کے اور وہ نیم گرم پانی سے اس کو نگل لیں, چبانا نہیں, چاہے وہ 1 مرتبہ میں نگلے یا 2 مرتبہ میں یا 3 مرتبہ میں, اس کو نگل لیں نہار میں. لیکن میری ایک درخواست ہے کہ یہ وہ لوگ نماز فجر کے بعد کریں, کیونکہ نماز سے پہلے مت کیجیے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. تو اس سے کہ نماز اور تلاوت قرآن مجید کے بعد کریں, یہ میری درخواست ہے. اور اس کے کرنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جائیں, اور کم از کم آدھے پون گھنٹے یا 1 گھنٹے تک کوئی ناشتہ نہ یا کچھ کھائیں پیئے نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 ہفتے میں ہی آپ کی سانس کا پھولنا ختم ہو. وہ جو کیفیت آپ کے سانس کے پھولنے کی ہوتی تھی اس میں الحمدللہ بہتری آ جائے گی. وہ سانس پھولنا جو آپ چند قدم چلتے تھے سانس پھولتی تھی, وہ اس میں بھی کمی آ گئی. چند قدم زیادہ چلتے تھے تو آپ کو پسینے بہت آتے تھے, بلڈ پریشر آپ کا الحمدللہ. تو اس عمل کو آپ کرنا شروع کریں, خاص کر بوڑھے افراد اور وہ افراد بھی جو ان چیزوں کے شکار ہیں جو میں نے بتائی. اللہ کا نام لے کے اور اللہ سے اس کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے. اب اس کو میری گزارش یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں گے, محسوس کریں گے کہ ہاں فرق پڑ رہا ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہیں تو 15 دن تک کر لیں, 21 دن کر لیں, یا جیسے بھی ان کے جو جیسے حالات ہوں, جیسے ان کی ہو, یہ ان کی ثوابدید پہ, اس پہ کوئی قدغن نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص 15 دن تک وہ کرتا ہے اور اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے اور وہ کرنا اب نہیں چاہتا یا اس کو اب اس کا عادی بننا نہیں چاہتا, تو اس کے لیے درخواست یہ کہ طریقہ وہ یہ اپنائے گا کہ 16ویں دن وہ نہیں کھائے, 17ویں دن کھائے گا, یعنی 1 دن کا گیپ کر. 15 دن تک وہ 1 دن کا گیپ کر کے لے گا, اسٹیپ ڈاؤن کر کے چھوڑے گا, ایک دم سے نہیں چھوڑے گا. یہ میری مقصد کہنے کا بتانے کا یہ. 15 دن تک وہ 1 دن چھوڑ کر, پھر جب وہ یہ لے گا تو پھر مزید 15 دن تک وہ لے گا 2 دن چھوڑ, پھر اسی طرح سے 15 دن لے گا وہ 3 دن چھوڑ کے, پھر وہ 15 دن لے گا 4 دن چھوڑ کے, 5 دن چھوڑ کے, پھر 6 دن چھوڑ کے, پھر 7 دن. تو اس میں
اسٹیپ ڈاؤن کر کر کے دے گا، تاکہ باڈی جو ہے وہ ہماری وہ کسی بھی ایسی چیز کو کسی نہ ختم کی جاتی ہے نہ شروع کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ترتیب بتا دی ہے کہ اس کو اگر آپ نے چھوڑنا ہو تو 15 دن اگر آپ نے کنٹینیوسلی کھایا ہے تو آپ کو مزید 15 دن ایک دن کا گیپ کرنا ہے، پھر 15 دن بعد 2 دن کا، پھر 15 دن بعد 3 دن، اس پر اگر آپ نے 21 دن کیا ہے تو پھر 21 دن آپ نے ایسے کرنا، اگر آپ نے 30 دن کیا ہے تو آپ نے 30 دن ایسے کرنا، تاکہ اس کو بتدریج اسٹیپ ڈاؤن کر کے اس کو چھوڑا دیں۔ اس کے بعد آپ جب یہ کر لیں تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا۔ ایک ہفتے میں میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ ہفتہ بھی نہیں لگے گا، آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا، ہلکا پھلکا گیس پرابلم، وہ تمام تر چیزیں جو آپ کو دوائیں لینے پر مجبور کرتی تھی پرابلم، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ اب دوا کی ضرورت نہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اس کام کو کر کے دعاؤں میں یاد رکھیں، شفا من جانب اللہ، اور یہ یاد رکھیے گا کہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ہو شافی لازمی پڑھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ اس میں ان باتوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بلال شفا خانے پر یہ واٹس ایپ پہ نمبر آپ کے اسکرین پر آ جائے گا، اس پر آپ آڈیو جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ اور دوسروں کو بھی، اور آپ اس بات کو آگے پھیلا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں کی خصوصی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔